الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ احکام رمضان کے حوالے سے روزوں کے فوائد دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی ہیں، یعنی روزوں کا ایسا نہیں کہ صرف ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ ہو، بلکہ اس کے روحانی، جسمانی، ایمانی، اخروی اور بے شمار معاشرتی فوائد ہیں، طبی فوائد ہیں، اور ان میں سے چند فوائد کا میں تذکرہ کرتا ہوں تاکہ جب ہم یہ روزے رکھیں تو ہمیں سب سے زیادہ تو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا مقصود ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فوائد بھی ہمیں حاصل ہوتے رہیں۔ سب سے پہلا روزے کا تو فائدہ ہے کہ روزہ رکھنا اللہ رب العزت کا حکم ہے ہر مسلمان مرد عورت کو، مقیم اور صحت مند کو۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہر مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے، یہ اس کا شعار ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تاخیر نہ کرے، اس میں لیتا لعلہ سے اسے اس کام سے نہ لے اور اس میں پس و پیش نہ کرے۔ تو لہذا جب اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو اب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہمیں اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا اور ساتھ ابلیس کو بھی حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے یک بارگی اور فوراً سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو فرشتے اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے، کامیاب و کامران ہو گئے، رب کے پسندیدہ اور محبوب لوگوں میں شامل ہو گئے، سوائے ابلیس کے۔ اللہ کے حکم کو ٹھکرانے کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ٹھہرا۔ تو اس لیے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر لبیک کہیں، جیسے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ابراہیم جھک جاؤ، ابراہیم علیہ السلام فوراً جھک گئے۔ تو یہ سب سے پہلا فائدہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک روزے کا فائدہ یہ ہے کہ روزہ آدمی کو متقی و پرہیزگار بناتا ہے، اور یہ فائدہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ذکر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیز وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو، پرہیز کے بہت بڑے فوائد ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر دنیا کا کوئی ماہر حکیم، ماہر طبیب، ماہر ڈاکٹر ہے اور مشہور و معروف ہے، کوئی مریض اس کے پاس جاتا ہے اور وہ تشخیص کے بعد اس کے لیے دعا کی تجویز کرتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں چیز سے پرہیز کرنی ہے، اور دوا استعمال کرنے کے یہ لوازمات ہیں، یہ ہدایات ہیں، یہ شرائط ہیں۔ اگر کوئی شخص اس ماہر حکیم اور طبیب ڈاکٹر کی ہدایات کو اور اس کی بتائی ہوئی پرہیز کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی چلائے گا، اپنی خواہش چلائے گا، تو یقیناً اس دوا کا فائدہ نہیں بلکہ اس کا ضرر اور نقصان ہوگا، اور وہ سائیڈ ایفیکٹ اس کا ہو سکتا ہے، فائدے کے بجائے یعنی نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح روزے دار روزہ رکھنے سے متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے، یہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ روزہ کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ گناہوں میں رکاوٹ ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ رکاوٹ ہے۔ کس چیز میں رکاوٹ ہے؟ یہ گناہوں میں رکاوٹ ہے، یہ نافرمانی میں رکاوٹ ہے، معصیت میں رکاوٹ ہے، کہ جب بندہ روزے سے ہوتا ہے تو اگر کوئی ایسی خلاف شرع کام یا کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو روزہ اسے جھنجھوڑتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ دیکھ تو نے اللہ کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، یہ حرام، اس کو بھی چھوڑ دے۔ تو یہ گناہوں میں رکاوٹ ہے۔
ایک روزے کا اور بڑا فائدہ ہے کہ یہ جہنم میں رکاوٹ ہے، اللہ کے عذاب میں رکاوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ من عذاب اللہ، کہ روزہ اللہ کے عذاب کے سامنے ڈھال ہے، رکاوٹ ہے، ایک حصار ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ وحصن حصین من النار، کہ روزہ ڈھال ہے اور یہ جہنم کی آگ کے آگے ایک قلعہ ہے، ایک مضبوط دیوار ہے۔ تو ایک یہ روزے کا انسان کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ روزے کے ذریعے جہنم سے بچ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام للہ ومن صام فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اللہ کے لیے، تو اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر لیں گے، بچا لیں گے۔ تو یہ روزے کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں، ایک صحابی آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتاؤ، مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزے رکھو، روزوں کو لازم پکڑو، اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ یعنی یہ روزے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے ایک حدیث سن رکھی ہوگی اور بار بار سنی ہوگی سامعین حضرات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، اس کا نام ہے باب الریان۔ ریان رئی سے ہے، اس کا معنی ہے سیرابی، ہریالی۔ یعنی یہ باب الریان وہ دروازہ ہے کہ جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، کیونکہ یہ دنیا میں اللہ کی خاطر پیاسے رہتے تھے، تشنگی ان کی رہتی تھی، لیکن رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے پانی موجود ہوتا تھا، مشروبات موجود ہوتا تھا، انہوں نے نہیں پیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے۔ تو قیامت کے بعد اللہ رب العزت نے باب الریان سیرابی کے والے دروازے سے ان کو داخل کرنا ہے کہ ان کی ساری خواہشات کی تکمیل ہو جائے گی اور وہ ساری پیاس کا بدلہ اس کو وہاں مل جائے گا۔ روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ روزہ انسان کے خواہشات میں، انسان کے نفسانی مسائل میں ایک بہت بڑا رکاوٹ ہے اور انسان کے لیے بہت بڑا مبید و معاون ہے۔ دیکھیں، انسان کا جو اصل دشمن ہے وہ ہمارے ہاں تو مشہور ہے کہ ابلیس ہے، شیطان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انہ عدو لکم فاتخذوا عدوا، ابلیس آپ کا دشمن ہے، شیطان آپ کا دشمن ہے، اسے دشمنی رکھنا، اسے دوستی نہ لگانا، اسے محبت نہ کرنا، اس کے ساتھ تعلق نہ جوڑنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کا دشمن وہ انسان کے ساتھ 24 گھنٹے ساتھ ہے سائے کی طرح، اور وہ ہے انسان کا نفس۔ انسان کا نفس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں، عیدین میں، خطبہ نکاح میں، دیگر خطبہ حاجہ کے وقت یہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری حفاظت کا سوال کرتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تو اپنے مجھے رحمت کی آغوش میں لے لے۔ اور سورہ یوسف میں 13ویں پارے کی ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا، نفس انسان کو برائی کا اکثر حکم دیتا ہے۔ تو اس نفس کی اصلاح، اس نفس کی بہتری جو ہے، اس کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے اور ممید و معاون چیز ہے، جو فائدہ مند چیز ہے، وہ رمضان کے روزے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اصلاح نفس، تزکیہ نفس، طہارت نفس کے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور بڑے اس کے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ ایک مقام پہ 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
کہ جو شخص اللہ سے ڈر گیا، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، اور اس نے اپنے نفس کو گناہوں سے اور نفس کو خواہشات کی پیروی سے، خواہشات کی بات ماننے سے اپنے نفس کو روک دیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کو خواہشات کے پیچھے نہیں لگنے دیا، اپنے نفس کو خواہشات کا غلام نہیں بنایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو نہ ڈر ہو گیا، بے خوف ہو گیا اور سرکشی پہ اتر آیا، بغاوت پر اتر آیا، شریعت کی بغاوت، اللہ کے احکام کی بغاوت، نبی کی نافرمانی اور سرکشی اور بغاوت، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ نفس کے تزکیہ اور صفائی کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے رمضان کے روزے، اور ممید و معاون ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے گناہوں میں کفارہ بھی ہیں، فدیہ بھی بن جاتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فتنۃ الرجل فی مالہ واہلہ وجیرانہ وفی نفسہ تکفر الصلاۃ والصیام والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ آدمی کی پل پل پہ آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، امتحان ہو رہا ہوتا ہے، فطروں میں مبتلا ہوتا ہے، انسان کے اپنے ساتھ ہیں، مال کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، پڑوسیوں کا فتنہ ہے، بیماریاں ہیں، ڈپریشن ہے، بے شمار فتنے ہیں۔ ان سب فتنوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ اور فتنوں سے تحفظ نماز، روزہ، صدقہ خیرات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ رمضان کے روزے ہیں کہ فوائد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اور ایک اور رمضان کے روزوں کا فائدہ ہے کہ یہ انسانی نفس کو کنٹرول کرتا ہے، انسانی نفس کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کے گروہ، اگر شادی جتنا جلد کر سکتے ہو، ہمت ہے تو شادی کرو، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس شادی کا یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کی نگاہ جھک جائے گی، نگاہ محفوظ ہو جائے گی، اور شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی، نگاہوں میں حیا آ جائے گا، اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے گا، خواہش کی تکمیل ایک جائز جگہ پر ہو جائے گی۔ فرمایا من لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور اگر شادی نہیں کر سکتا، کوئی مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو پھر روزے رکھے، پھر نفلی روزے رکھے، یہ رمضان کے روزوں کے علاوہ یہ نفلی روزے رکھتا چلے جائے۔ کیوں؟ فإنہ لہ وجاء، جو فائدے شادی سے حاصل ہوتے ہیں، انسان کو تزکیہ کے، پاکیزگی کے، حیا کے، غیرت کے، اور رب سے ڈرنے کے، گناہوں سے بچنے کے جو فائدے شادی سے حاصل ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی فائدے آپ کو روزوں سے حاصل ہوں گے، یہ آپ کے نفس کو کنٹرول کر لیں گے، آپ کے اعضاء کو کنٹرول کر لیں گے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھ کر جھوٹ، دھوکہ، فراڈ نہ چھوڑا، اس کو روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ روزے ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں، اور یہ ہماری طہارت اور پاکیزگی کا سبب ہے۔ ایک رمضان کے روزوں کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ رمضان کے روزے کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رمضان والقرآن یشفعان للعبد، کہ رمضان کے روزے بھی اور قرآن کریم کی تلاوت بھی یہ اپنے روزے رکھنے والے اور تلاوت کرنے والے کی سفارش کریں گے۔ معاشر کے میدان کے رمضان کے روزے آ جائیں گے، اے ربی منعت الطعام والشراب، اے رب میرے رب، میں نے اس کو کھانے پینے سے اور خواہشات کی تکمیل سے اور اپنی مرضی چلانے سے میں نے روکا رکھا تھا۔ روزہ سفارش کرے گا، روزہ رب کے روبرو وکیل بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ شفعنی فی، یا اللہ مجھے سفارش کی توفیق دے، یہ تیرا بندہ تیری خاطر اور میری وجہ سے بھوکا پیاسا رہا، تکلیفوں میں رہا، صبر کرتا رہا۔ فیشفعان، اللہ رب العزت اس کو توفیق دیں گے اور رمضان کے روزے بندے کی سفارش کریں گے۔ اب معاشر کے میدان ہے، انتہائی سورج قریب ہوگا، تنہائی کا عالم ہوگا، خوف کا عالم ہوگا،
اس موقع پر اگر رمضان کے روزے آ کر روزہ دار کی سفارش کریں تو آپ جانتے ہیں کہ مشکل گھڑی میں، خوف کے عالم میں، اگر کوئی ایسا ممد و معاون، کوئی مددگار، کوئی انیس، کوئی رفیق مل جائے تو کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے، کتنا فائدہ ملتا ہے، کتنا سہارا ملتا ہے۔ تو یہ رمضان کے روزے اس معاشر کے میدان کی سختیوں میں اور گھبراہٹ کے عالم میں بندے کی سفارش کریں گے۔ اب سامعین حضرات ہم جاتے ہیں بریک کی طرف۔ جزاکم اللہ خیر۔ ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا۔ این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے یہ۔ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی اور اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے، انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر۔ پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں، ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں۔ کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں ابھی انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس حصے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا۔ مزید آگے چلا رہے ہیں کہ رمضان کے روزوں کا ایک فائدہ، بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس میں غرباء، فقراء، مساکین کے ساتھ احساس ہمدردی پیدا ہوتا ہے۔ دراصل روزوں کا فائدہ ایک بہت بڑا یہ ہے کہ
ایک آدمی ہے اللہ رب العزت نے اسے گنجائش دے رکھی ہے اور وہ صاحب مال ہے اور اسے 2 وقت کو تو کجا 1 وقت کا بھی کھانا میسر نہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید زندگی میں کئی ایسی اچھی غذا نہ کھائی ہو یا نہ دیکھی ہو۔ تو رمضان کے روزے دراصل اللہ رب العزت اسے یہ تو نہیں چاہتے کہ بندہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، کمزور ہو جائے، راشن بچے، نہیں، بلکہ یہ ایک احساس پیدا ہونے کا ایک ذریعہ ہے کہ جب ایک آدمی صبح سے شام تلک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، خواہشات کی تکمیل نہیں کرتا، بھوک بھی اسے لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، نعمتیں بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کچھ استعمال کرتا، تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر رمضان کے روزے، رمضان کے مہینے میں اگر مجھے بھوک نے، پیاس نے ستایا ہے یا مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوئی، تو میرے جیسے کتنے ہی لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں، مرد و خواتین ہیں، ذی شعور ہیں، اور وہ سارا سال ہی بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں 1 وقت کا کھانا بھی پیٹ بھر کر میسر نہیں ہوتا۔ تو جب روزے سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں پھر اللہ کے فضل و کرم سے جہاں روزہ دار خود روزہ افطار کرتا ہے، وہاں اپنے ساتھ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو، درجنوں لوگوں کو روزہ افطار کرنے والے تو آپ کو بڑی تعداد میں ملیں گے، کیونکہ ان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر مجھے بھوک لگی، پیاس لگی، تو یہ لوگ بھی ضرورت مند ہیں، ان کو بھی محسوس ہوتی ہوگی۔ تو پھر وہ سلسلہ افطاری میں بھی ہوتا ہے، اور پورا سال پھر لوگوں سے، غریبوں سے، فقیروں کے ساتھ لوگ تعاون کرتے ہیں، اور پھر خاص طور پر رمضان کی افطاری میں بہت سارے اہل خیر مخیر حضرات افطاری میں ایسی ایسی چیزیں لوگوں کو کھلاتے ہیں کہ شاید غریب اور فقیروں نے عام پورا سال 11 مہینوں میں نہیں کھائی ہوں گی، جو رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری میں ان کو یہ چیزیں میسر آ جاتی ہیں۔ تو دراصل یہ ایک رمضان کا مہینہ یہ احساس ہمدردی کا مہینہ ہے، تو یہ ایک رمضان کے روزوں کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ پھر دوسرا ایک رمضان کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ایک تربیتی ورکشاپ ہے، ایک ریفریشر کورس ہے، یہ انسان کی تربیت کرتا ہے، اور یہ شہر الصبر ہے، یہ انسان کے اندر صبر، ہمت، عزم، حوصلہ پیدا کرنے والا ایک مہینہ ہے۔ بلکہ روزے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو میں بغیر حساب کتاب کے اجر دوں گا۔ تو روزہ دراصل صبر کا نام ہے، اور صبر جو ہے یہ ایک بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑا مددگار ہے انسان کو نیکیوں میں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ آپ اس مختصر سی زندگی میں 2 چیزوں سے سہارا حاصل کریں، مدد حاصل کریں، ایک نماز سے اور ایک روزے صبر سے۔ تو صبر سے بہت ساری مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصائب انسان کے لیے ہلکے ہو جاتے ہیں، اور انسان کے اندر ایک عزم، ولولہ، ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ صبر ایک بہت بڑا تعاون ہے، مددگار آلہ ہے دراصل، ایک ذریعہ۔ تو رمضان کے روزے جہاں بے شمار فوائد پہنچاتے ہیں، وہاں آپ ہمیں ایک صبر کرنے کا ایک ذریعہ بھی بن جاتے ہیں، اور صبر پر ابھارتے ہیں، تاکہ ہم اللہ کی نیکیاں، دراصل جتنے بھی عبادات ہیں، جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں، وہ وہی لوگ سر انجام دے سکتے ہیں جن میں حوصلہ ہے، ہمت ہے، اور صبر کرنے والے ہیں۔ جو آدمی، جو لوگ بے صبر ہیں اور جلد باز ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر حوصلہ اور ہمت اور عزم نہیں ہوتا یا کمزور ہوتا ہے، وہ آدمی دنیاوی معاملات میں بھی فیل ہو جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے دین میں بھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو مبید و معاون ہے وہ صبر ہے، اور صبر کو سکھانے والی چیز رمضان کے روزے ہیں، اور اس سے بھی بہت ساری عبادات انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں صلہ ملنے کی، معاوضہ ملنے کی امید ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہے، جنت کا حصول ہے، رب کی خوشنودی ہے، اور بے شمار اجر ہے، اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔
تو یہ صبر سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ایک رمضان کے روزوں کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کا کثرت سے مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اور ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے انسان کی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں اور خامیاں ہیں، ان غلطیوں کا ازالہ اور ان کا بداوا اللہ رب العزت نے کفارے میں رکھ دیا ہے۔ اور کفارے میں سب زیادہ تقریباً آپ دیکھتے چلے جائیں رمضان کے روزے ہیں۔ مثال کے طور پر زہار ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو ماں بہن کہہ دیتا ہے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے ہیں، اور اس میں بھی اس طرح کے 60 مسکین کو کھانا بھی ہے اور غلام آزاد ان میں سے کوئی ایک کر لیں۔ اسی طرح قتل کے کفارہ بھی رمضان کے روزے ہیں۔ اسی طرح قسم ہے، اگر کوئی شخص قسم اٹھا لیتا ہے، سچی قسم ہے لیکن توڑنی پڑ گئی، یا قسم سچی اٹھائی تھی لیکن قسم ٹوٹ گئی، تو ان دونوں صورتوں میں قسم کے کفارے میں جہاں تحریر الرقبہ غلام آزاد کرنا ہے، اور وہاں 10 مسکین کو کھانا کھلانا، اور وہاں اللہ رب العزت نے 3 دن کے روزے بھی غریب لوگوں کے لیے رکھے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسکین کو 10 مسکین کو کپڑے نہیں پہنا سکتا، کھانا نہیں کھلا سکتا، غلام آزاد نہیں کر سکتا، تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، تو یہ رمضان کے روزے اس کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح احرام کے دوران بہت ساری پابندیاں ہیں، جسے محظورات الاحرام کہا جاتا ہے، احرام کی پابندیاں۔ اگر احرام کی پابندیوں میں سے کوئی پابندی انسان وہ توڑ ڈالتا ہے، مثلا سارا نہیں ڈانپا جا سکتا، اور بال نہیں توڑ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، اور اسی طرح سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، کئی پابندیاں ہیں احرام کے دوران، حج عمرے کے احرام کے دوران۔ لیکن اگر کوئی وہ انسان کی غلطی سے یا جان بوجھ کر کوئی ایسی غلطی انسان بندی توڑ دیتا ہے، تو اس کا کفارہ بھی جہاں دم ہے وہاں ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے، جیسے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے 3 چیزیں بیان کی ہیں، اس میں رمضان کے روزے بھی ہیں، وہ بھی انسان کی اس غلطی کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر حج تمتع کر رہا ہے بندہ اور اس کو قربانی میسر نہیں ہے، یعنی اس کی استطاعت سے باہر ہے یا مل ہی نہیں رہی، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تو پھر 10 روزے اس حاجی کو رکھنے پڑیں گے، جو ہے وہ یہ اس کے اس قربانی کا بدل بھی بن جائیں گے اور اس غلطی کا کوتاہی کا کفارہ بھی بن جائیں گے۔ تو اس طرح کے بے شمار کفارے ہیں اللہ رب العزت نے وہ رکھے ہیں رمضان کے روزوں کی صورت میں۔ تو دراصل ثابت ہوتا ہے کہ یہ رمضان کے روزے ہوں یا نفلی روزے ہوں، نفلی اور مستحب روزے ہوں، یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہیں، انسان کی غلطی کوتاہیوں کا کفارہ بھی ہیں، لغزشوں کا کفارہ بھی ہیں، اور یہ رب کے قرب کا ذریعہ بھی ہیں۔ تو بے شمار فوائد اس سے علاوہ بھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کے فوائد ہمیں بتائے ہیں۔ سامعین حضرات، ایک بہت بڑا فائدہ رمضان کے روزوں کا وہ انسان کو دنیا میں ہی حاصل ہوتا ہے، وہ ہے اصلاح نفس، پاکیزگی اور طبی فوائد۔ دراصل آج دنیا میں جہاں بے شمار مسائل ہیں، جعلی خوراک ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں ہر آدمی کو لاحق ہیں، ہر دوسرا تیسرا آدمی جو ہے وہ کسی نہ کسی مرض میں، وہ ہلکی ہو، زیادہ ہو، موذی ہو یا کم ہو، اس میں مبتلا ہے۔ تو یہ رمضان کے روزے یہ طبی اعتبار سے، میڈیکل اعتبار سے ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ مند ہیں، سود مند ہیں، اور اس میں تو یقیناً آپ اخبارات میں، سوشل میڈیا میں پڑھ چکے ہوں گے، پڑھتے رہے ہوں گے۔ میڈیکل سائنس نے جو ریسرچ کی ہے اس کے حوالے سے تقریباً 90% بڑی بڑی بیماریوں کا جو علاج ہے وہ رمضان کے روزے یا نفلی روزے ہیں۔ انسان کی بڑی بیماریوں کا علاج اس کے اندر ہے، بڑے فوائد ہیں اس کے اندر۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے
جسمانی، روحانی اور اخروی اور دنیاوی فوائد آپ کے سامنے معاشرتی فوائد بیان کیے ہیں، یہ الگ ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا فائدہ وہ رب کی رضا ہے، وہ رب کی خوشنودی ہے۔ ہم کوئی بھی مسلمان مرد عورت، بوڑھا بچہ جوان، اگر وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے یا پیر جمعرات کے روزے رکھتا ہے یا ایام بیس کے نفلی روزے رکھتا ہے، تو یقیناً اس کے ذہن میں سب سے بڑی چیز وہ رب کی رضا، وہ اپنے خالق مالک کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے۔ باقی رہے یہ دنیاوی فوائد، طبی فوائد، یہ انسان کو حاصل ہو ہی جائیں گے۔ تو اصل چیز رب کی رضا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے انسان ہیں، ایسی ہستیاں ہیں خوش نصیب، جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو رب کی رضا کے لیے بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ یعنی ان کے سامنے رب کی رضا ہے، رب کی خوشنودی ہے، رب کی پسند اور ناپسند کو وہ ترجیح دیتے ہیں، اپنی چیز کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو مقدم نہیں رکھتے، اس کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ تو رب کی رضا ہی سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے، اجر کا حصول بھی اسی میں مضمر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب کیا، اور وہیں اللہ رب العزت نے پھر تورات، ایک آسمانی کتاب، آسمانی صحیفہ، مقدس کتاب تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی، تو جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہ کئی نقیب لوگوں کو، منتخب شدہ لوگوں کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ لیکن پھر آگے موسیٰ علیہ السلام اتنی جلدی سے گئے ہیں طور پر کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ وہ کیا عوامل ہیں، وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ اپنے ہم رکاب اور سفر لوگوں کو، اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر آپ جلدی سے بھاگ کر آگے ہیں، جلد بازی کی وجہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ وہ پیچھے میرے آ رہے ہیں، وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں جلدی بھاگ کر، سبقت لے کر اس لیے آپ کے پاس جلدی سے آیا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جا۔ تو یہ جو رب کی رضا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ صحابہ اور قیامت تک آنے والے ایمان لانے والے بھی شامل ہیں، کہ آپ وہ دیکھیں گے کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی تشہد کی حالت میں، کبھی روزے سے، کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ان کا مقصود اللہ کی رضا ہے، اللہ کی پسند ہے۔ اور یاد رکھیے یہ اسلام کا، یہ نیکی کا، تقوی کا سب سے اونچا معیار ہے، اور رب کے انتہائی قریب کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، کہ جب خالق اور مخلوق، عابد اور معبود کی رضا ایک ہو جائے، یعنی اللہ کی اور مخلوق کی رضا ایک ہو جائے، پسند ناپسند ایک ہو جائے، تو اس سے بڑا محبت کا اور معیار ہے ہی کوئی نہیں، اس سے اونچا اور درجہ محبت کا اور کوئی نہیں ہے۔ جب بندہ اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو دور کرتا ہے، ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مبید و معاون بن جاتا ہے اور اس کو اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رمضان کے روزے رکھنے کی اور اس کے مقاصد اور فوائد کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔